السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں رحمانی سپیکس اور میں ہوں محمد رضوان رحمانی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ بہت چھوٹی عمر کی تھیں یا تھے تو آپ کا دل اپنی امی سے کہانیاں سننے کا چاہتا تھا، اور آج بھی جب آپ اپنے اسکول یا مدرسے سے واپس آئیں تو کبھی آپ کا دل کھیلنے کو اور کبھی آپ کا دل اپنی پسند کی کہانیوں والی کتاب پڑھنے کو، کبھی آپ کا دل چٹپٹی چیزیں کھانے کو، اور کبھی آپ کا دل ٹھنڈی ٹھنڈی آئس کریم یا برف ملائی کھانے کو چاہتا ہے۔ لیکن آج ہم آپ کو ایک دلچسپ بات ایسی بتاتے ہیں جس پر آپ نے شاید کبھی غور نہیں کیا ہوگا، اور وہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اوپر لکھی ہوئی اتنی ساری مزیدار باتیں کرنے کو آپ کا دل نہیں بلکہ آپ کا دماغ چاہتا ہے۔ آج انسان نے سائنس میں اس قدر ترقی کر لی ہے کہ انسان کے جسم میں موجود ہر حصے کا اپنا اپنا کام بہت ہی واضح ہو گیا ہے۔ آج کی سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان کا دل نہ تو کچھ چاہنے کی طاقت رکھتا ہے اور نہ ہی کچھ نہ چاہنے کی، بلکہ یہ چاہنے اور نہ چاہنے کا سارا کام انسان کے جسم کا ہے۔ انسان کے جسم کا جو حصہ یہ کام کرتا ہے اسے دماغ کہا جاتا ہے۔ ہمارا دماغ مختلف اقسام کے خلیات سے مل کر بنتا ہے۔ ان خلیات میں سے کچھ تو اصل کام کرنے والے خلیات ہوتے ہیں جن کو عصبون کہا جاتا ہے، جبکہ کچھ خلیات ان اصل کام کرنے والے خلیات یعنی عصبون کو سہارا اور امداد فراہم کرنے والے خلیات ہوتے ہیں۔ ان امدادی خلیات کی سریشہ کہا جاتا ہے۔ دماغ کے ان اصل کام کرنے والے خلیات اور امدادی خلیات کی مثال کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کسی گھر میں بجلی کی تار بچھائے جاتے ہیں۔ گھر میں پھیلائے جانے والے اس بجلی کے نظام میں کچھ حصے تو اصل کام کرنے والے ہوتے ہیں، جیسے تار وغیرہ جو بجلی کو پنکھے یا استری تک لے کر جاتے ہیں، جبکہ باقی حصے جسے لکڑی یا پلاسٹک کے ڈبے وغیرہ ان بجلی کے تاروں کو سہارا فراہم کرنے کے لیے استعمال میں لائے جاتے ہیں۔ بس آپ سمجھنے میں آسانی کی خاطر کسی گھر میں بچھائے گئے بجلی کے نظام میں موجود اصل تاروں کے دماغ کے عصبون اور لکڑی یا پلاسٹک کے ڈبوں کو دماغ کے سریشہ خلیات کے طور پر تصور کر سکتے ہیں۔ دماغ کا تار نما ایک خلیہ جسے عصبون کہا جاتا ہے۔ ہر عصبون خلیے میں ایک جسم ہوتا ہے جو شکل میں الٹے سرے پر نظر آ رہا ہے، اور اس جسم سے ایک تار یا دھاگے نما لمبا سا حصہ دم کی صورت نکلتا ہے جو اس شکل میں سیدھی جانب بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دماغ کے عصبون خلیات ایسے ہی معلومات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں، جیسے بجلی کی تار بجلی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی ہے۔ جس طرح بجلی ایک تار میں کرنٹ کی صورت ایک جگہ سے دوسری جگہ تک سفر کرتی ہے، اسی طرح دماغ کی معلومات یعنی سوچ اور خیالات وغیرہ بھی کرنٹ کی صورت میں تار نما عصبون خلیات میں سفر کرتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتے ہیں۔ تار نما عصبون خلیات کا تانا بانا دماغ میں ایک نہایت ہی نازک اور بہت ہی اعلیٰ تنظیم کے ساتھ یوں بنا گیا ہے جیسے کوئی مہنگا قالین دھاگوں کے تانوں بانوں سے بن دیا جاتا ہے۔ یہ تارنما خلیات اپنے اپنے مخصوص راستے رکھتے ہیں اور اپنے اندر سفر کرنے والی معلومات و خلیات کو بالکل درست اور صحیح مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ خلیات جو درد یا تکلیف کی معلومات کو پہنچانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ اگر آپ کے ہاتھ پر کوئی سوئی چبھ ہو جائے تو درد کی معلومات کو مخصوص راستے سے گزرتے ہوئے دماغ کے اس حصے میں لے کر جاتے ہیں جو درد کو محسوس کرنے کا کام کرتا ہے۔ اور اسی طرح آنکھ اور دیکھنے کی قوت سے تعلق رکھنے والے عصبون خلیات نظر آنے والی چیزوں کی معلومات کو مخصوص راستوں سے گزارتے ہوئے دماغ کے اس حصے میں پہنچا دیتے ہیں جو دیکھنے کا کام کرتے ہیں۔ اس ساری معلومات میں اگر آپ کو دلچسپی ہے اور آپ کو یہ معلومات اچھی آئی تو کمنٹ سیکشن میں اپنا رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہم ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے ارد گرد نواں کے ساتھیوں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔